بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم حمد کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں جہاں، دنیا، علامت، نشان، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ مفہوم جانیں گے۔ ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، اے اللہ، چاند سورج تیری نشانیاں ہیں، تو نے پتھروں کو زبان عطا کی، انسان اور جانور سب تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب شعر میں، یعنی اس شعر کی جو اس کی ہمیں تشریح ریکوائرڈ ہے، اسے تشریح طلب شعر کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مظفر وارثی کہتے ہیں، اے اللہ تو سب سے بڑا خالق ہے، تو نے ہی یہ وسیع و عریض کائنات بنائی، اس میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے ہیں، ہر ستارے کا ایک جہان آباد ہے، چاند اور سورج کو تو نے تمام دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ بنایا، یہ سب تیری نشانیاں ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کا فرداً فرداً ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمام نشانیاں تیرے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تیری قدرت کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ تو نے پتھروں کو بھی زبان عطا فرمائی، پتھر بھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، کائنات میں موجود انسان، حیوان، چرند پرند سب تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈک اور پھولوں کی خوبصورتی، دریاؤں اور سمندروں کا پانی اور خوش آواز پرندے سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔